الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں چارسدہ پریس کلب کے تمام صحافیوں بھائیوں کا مشکور ہوں کہ جس نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں چارسدہ پریس کلب کے تمام صحافی بھائیوں کا دل سے مشکور ہوں کہ اس نے اپنے ٹائم سے قیمتی ٹائم ہمیں دے کر جو ہمارا موقف ہے وہ تمام ضلع چارسدہ اور پاکستان تحریک انصاف سینٹرل اور ممبر جتنی بھی ہے اس کو ہمارا پیغام آپ پہنچا رہے ہیں۔ اصل میں ہمارا یہ آج کا جو پریس کلب میں آنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے میں بطور کارکن اور موجودہ میں ضلع نائب صدر کے اس پہ بیٹھا ہوں، تو صوبائی حلقے کے لیے جس طرح آپ صحافی دوستوں کو پتہ ہے کہ جب سے پارٹی بنی ہے تو اس حلقے کے لیے میں ایز اے کینڈیڈیٹ پارٹی کو فیس بھی دیتا ہوں اور ہر ٹکٹ کے لیے اپلائی کرتا ہوں۔ اس دفعہ جو ہمارا جو گروپ ہے اس میں ہم نے ڈیسائیڈ کر دیا تھا، اس میں تقریباً 8-9 سیشنز ہماری میٹنگ کی ہو گئی۔ ہمارے جو نوجوان طبقے کے اور نظریاتی طبقے کے جو کارکن ہیں تو اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمارے جو 3 کینڈیڈیٹ تھے، ایک میں تھا جہانگیر رضا، دوسرا ضیافت خان تھا اور تیسرا جو میاں وحید باچا تھا، تو ہم نے مشاورت سے ابھی جو لاسٹ پہ پریس کانفرنس ہم کر رہے ہیں تو اس میں ہم نے ضیافت گگیانی کو اپنا امیدوار جو ہے وہ کنسیڈر کر لیا ہے۔ انشاءاللہ اس نے پارٹی کو درخواست بھی باقاعدہ طور پر جو ہمارے ضلعی صدر ہے عزیز خان اس کو دے دی ہے، اور آنے والے دنوں میں جو پارٹی کا جو پراپرلی پروسیجر شروع ہوگا جس میں پارٹی فیس جمع ہوگی اور پارٹی کو ہم آن لائن اپلیکیشن دیں گے تو وہ صرف اور صرف ضیافت گگیانی بھائی دیں گے۔ تو ہم پارٹی سے امید کرتے ہیں جتنی بھی پارلیمانی بورڈ کے ممبر ہیں کہ اس دفعہ جو نوجوانوں کی اور ہماری جو محنت کا جو صلہ ہے وہ ہم تمام نوجوانوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ کچھ تحفظات ہے اس حلقے کی۔ جو موجودہ جو سابقہ وزیر قانون تھا وہ ہمارا MPA تھا فضل شکور خان، تو اسی حلقے سے اب ہم ضیافت گگیانی کو منتخب کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ پارٹی اس دفعہ موروثی سیاست کو مکمل اگنور کرے گی، اور جو جس نے پارٹی کے لیے کئی سالوں سے محنت کر رہے ہیں تو ہمیں توجہ دے گی۔ ہم تو عمران خان کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے اور پارٹی کی کامیابی کے لیے پہلے سے زیادہ محنت کریں گے۔ امید ہے کہ جو بورڈ ہے وہ پچھلی کی طرح غلطیاں نہ کرے، کیونکہ ابھی جو موجودہ سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ حلقوں میں MPAs صاحبان جو ہے وہ تو آلریڈی دوسری پارٹیوں میں چلے گئے ہیں، جو ابھی جو دوسرے حلقوں کے ہیں تو ان سے مختلف جگہوں پہ لوگ خفا ہے۔ میں پوری صوبے میں گھومتا پھرتا ہوں اور میں نے ایز اے صوبائی جو رہنما ہیں اس کی حیثیت سے بھی میں نے پارٹی کے لیے، آپ سب کو پتہ ہے کہ کئی سالوں سے میں کر رہا ہوں، تو میں یہ تاکید سے اور سختی سے یہ بات پارٹی کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر اس دفعہ ٹکٹوں میں غلطی ہو گئی تو ذمہ وار پارلیمانی بورڈ ہوگی۔ ابھی میں نصیر خان کو وہ کرتا ہوں کہ وہ کچھ باتیں کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ جہانگیر صاحب کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ آپ لوگ مجھے جانتے ہوں گے یا نہیں جانتے ہوں گے، میں چونکہ بزنس کرتا ہوں اور اس میں یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم میں سیاست میں انٹر ہوا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو ہم نے سپورٹ کیا، تو اب جب عمران خان نے یہ کہا کہ ہم یہ موروثی سیاست ختم کر رہے ہیں اور ہم ورکرز کو سپورٹ کریں گے اس دفعہ اور ورکر کو ہم جو ہے نا موقع دیں گے، تو اس لحاظ سے جب ان لوگوں نے یہ سجیشن پیش کیا اور نامینیشن کے لیے ضیافت خان گگیانی کی ڈاکومنٹیشن کی تو میں بہت خوش ہوا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ بھی اس پر جو ہے نا ریکمنڈیشن دے گی، کیونکہ یہ کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے، یہ ورکر ہے، اور ورکر کو موقع دینا یہ ہر پارٹی کا جو ہے نا اس کا
فرض بنتا ہے کہ ان کو موقع دے دے. تو ہم انشاءاللہ پورے چارسدہ کے بیس پہ ضیافت خان کو سپورٹ کریں گے اور پارٹی سے بھی امید رکھیں گے کہ ورکر کو موقع دے تاکہ وہ ورکر کے لیے کام کرے, غریبوں کے لیے کام کرے اور اپنے ایریا کے لیے کام کرے. تو تھینک یو ویری مچ. ضیافت خان. اردو پشتو میں دونوں میں بات کریں, صرف اردو میں بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضیافت خان کی گیانی میرا نام ہے اور دوابے کے ایک چھوٹے سے گاؤں نحقی سے میرا تعلق ہے. میرا گھرانہ شروع سے بلدیاتی الیکشن میں تو آ رہا ہے اور جتنے بلدیاتی الیکشن اب تک ہو چکے ہیں تقریباً ہم سب جیت چکے ہیں بلدیاتی الیکشن. ایک دفعہ میں نے الیکشن لڑا, 2 دفعہ میرے بھائی نے الیکشن لڑا, اس کے بعد جو ہے میرے خالو نے الیکشن لڑا تھا. تو بلدیاتی الیکشن کے لیول پہ تو ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے. تو ابھی جو 5 سال جو ہم نے حکومت دیکھی اور پھر اس میں کئی مسائل ایسے آ گئے دوابہ کے حوالے سے, چونکہ یہ دیہاتی علاقہ ہے اور چارسدہ سے تھوڑا سا بیک کی طرف سے ہیں. تو دوابے کی ہسٹری یہ ہے کہ ہم نے شب قدر کو بھی ووٹ دیا, ہم نے شیرپو کو بھی 2 دفعہ ووٹ دیا, ہم نے عمرزے کو بھی ووٹ دیا, ہم نے اس دفعہ چارسدے کو بھی ووٹ دیا. لیکن جو ہمارا دیہاتی علاقہ ہے ان کے مسائل جون کی تو ہے. نہ تو ہماری بجلی ہے, نہ تو ہمارا گیس ہے, اور نہ ہی ہمارا پانی کا جو سسٹم ہے نہ وہ اپ گریڈ ہے. تو کچھ ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہمارے دوابہ کے لوگ بھی اٹھ گئے اور وہ بھی کہہ رہے کہ جی کبھی ہمارے بھی تو کینڈیڈیٹ ہونے چاہیے, کیونکہ اس وقت جو حلقہ ہے جو پرانے پی کے 59 ہے اور نیا غالباً پی کے 62 پڑے گا, اس حلقے میں ہمارے دوابہ کے تقریباً سمتھنگ 90,000 ووٹ ہے. صرف جو میرا یونین کونسل ہے جہاں سے ہم 3 الیکشن لڑ کر جیت چکے ہیں وہاں کے صرف 35,000 ووٹ ہے. اس طرح یونین کونسل بٹاگرام کا تقریباً 34,000 ساڑھے 34,000 ووٹ ہے. تو صرف دوابہ کے ہماری جو پاپولیشن ہے وہ اتنا زیادہ ہے, لیکن سیاسی لیول پہ ہمیں کبھی کسی نے موقع نہیں دیا. تو ہماری خواہش ہے کہ اس دفعہ اس پسماندہ علاقے کو بھی موقع دیا جائے. اور میں نے اپنے پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی, جو کہ میری پارٹی ہے اور میرے جنون ہے, اور عمران خان کا میں سپاہی ہوں, ان کی ویژن کا میں قائل ہوں, ان کے فلسفے کو میں فالو کرتا ہوں. اور وہ صرف پاکستان کا لیڈر نہیں ہے, وہ صرف مسلم امہ کا لیڈر ہے, وہ پوری دنیا کے مسلم امہ کا لیڈر ہے اور پوری قوم اس کو مانتی ہے. اور اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ جو پاپولر پارٹی ہے وہ تحریک انصاف ہے. دنیا میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو اس پارٹی کو لوگ مانتے ہیں, اس پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ ہو یا بیوروکریسی ہو یا ملک کا جو بھی نظام چلا رہے ہو, وہ اس پارٹی کے اور اس پارٹی کے لیڈر کی قدر کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, جس کے ساتھ عوام ہوتی ہے. تو میں اس پارٹی کا لیڈر ایک سپاہی ہوں, کارکن ہوں, اور میرا یہ درخواست ہے جس طرح میں نے قانونی راستہ اپنایا اور میں نے باقاعدہ اپلیکیشن سبمٹ کی ہے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ عزیز خان کو, اور اس کے بعد میں فضل احمد خان کو بھی ملا ہوں, اور میرا پسندیدہ لیڈر ہے, اور جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کا بھی ممبر ہے, پارلیمانی بورڈ کا بھی ممبر ہے. ان سے میرا یہ درخواست ہے کہ اس دفعہ آپ دوابی کو ووٹ دیں, دوابی کے پسماندگی کو ووٹ دیں, دوابی کے صبر کو ووٹ دیں, یہ ٹکٹ دیں. تو یہ میری ایک درخواست میں دے چکا ہوں, اور آپ لوگوں کے ذریعے سے, چونکہ بڑے شارٹ کٹ میں آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا, ابھی 4:30 بجے میں نے فون کیا سرتاج بھائی کو, تو آپ لوگوں نے ٹائم دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے امید ہے کہ صرف میری نہیں, تحریک انصاف کے نظریاتی کارکن جتنی بھی ہے ان کی ایک آواز بھی ہے, دوابہ کے عوام کی خواہشات بھی ہے. دوابہ کے کارکنان اس وقت مانگتے ہیں, میں جتنے کارکنان میٹنگ کر چکا ہوں اپنے علاقے میں, تو دوابہ کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ٹکٹ اس دفعہ دیں. ہم نے پوری چارسدہ کے ہر گاؤں اور شہر اور پارٹی کو ووٹ دیا ہے, لیکن آخر ہمارا قصور کیا ہے؟ اس پسماندہ علاقے کا کیا قصور ہے؟ پیپل پارٹی کی حکومت آئی, عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت آئی, JUI کی حکومت آئی, تحریک انصاف کی حکومت آئی. آخر کیا قصور ہے ہمارے اس دوابے کا کہ آج کل کے اس دور میں نہ میرا بجلی ہے, نہ میرا گیس ہے, نہ اب آپاشی کے لیے میرے پاس پانی ہے. تو جب تک اس علاقے کو ووٹ نہیں, ٹکٹ نہیں ملے گا, اس کو اپنا کینڈیڈیٹ نہیں ملے گا, ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں
کہ ہمارے علاقہ ترقی نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے ہم نے قانونی راستہ اپنایا. حالانکہ ہمارے کچھ کارکن اتنے جذباتی ہیں، ہمارے دوابہ کے لوگ اتنے پریشان ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم مل کر الیکشن لڑیں گے، لیکن ہم اپنے ایم پی منتخب کر چکے ہیں. اور اس میں صرف میرے پی ٹی آئی کے جو نظریاتی کارکن ہیں ان کے ساتھ ساتھ دیگر پارٹیوں کے کارکنوں نے بھی میرے پاس آئے اور مجھ سے میٹنگز کی کہ اگر آپ کو ٹکٹ ملا تو دوابے کے عوام کے خاطر، دوابہ کے پسماندگی کے خاطر، اور جو دوابے کے لوگوں کو پش پس ڈال دیا گیا اس کے خاطر ہم پارٹیوں کو قربان کر کے آپ کو ووٹ دیں گے. تو میں اپنے قائدین سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اس راستے پر نہ لگائے جائے کہ ہم پھر دوابہ کے، چونکہ ہمارے ایک تنظیم آلریڈی دوابہ قومی اتحاد بنی ہے اور اس میں تمام پارٹیوں کے لوگ شامل ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ کل ہم جذبات میں آ کر یا اپنے عوام کے، دوابہ کے لوگوں کے، اس کے جذبات کے یا اس کے، وہ ہمیں پریشر کر رہے ہیں مسلسل کہ الیکشن آپ نے ہر صورت میں لڑنا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی غلط فیصلہ کرے، پارٹی کے خلاف جائے، اللہ نہ کرے، اور پھر ہم اس کا پارٹی کو نقصان ہو اور پھر بعد میں پچھتاوا ہو کہ ہم نے دوابے کے ساتھ زیادتی کی، ووٹ نہیں دیا اور ٹکٹ ایم پی ایس سیٹ کہیں اور چلا گیا. تو میرا آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے، چونکہ آپ ذمہ دار لوگ ہو، آپ کے پاس ایک آواز ہے، آپ کے پاس میڈیا کی ایک طاقت ہے، تو کم از کم اپنی جو آپ کا پروفیشنل ہے، میں ان سے آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ دوابہ کے پسماندگی کی خاطر آپ میرا یہ آواز جو ہے یہ پہنچا دیتا کہ ہم میرے قائدین کو پتہ چلے کہ واقعی دوابہ کے لوگ جو ہے اس دفعہ ٹکٹ مانگ رہے ہیں اور قانونی طریقے سے مانگ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ٹائم دیا. اور میں نے چونکہ پہلا پریس کانفرنس تھا، پہلے 2006 میں ایک پریس کانفرنس میں آیا تھا، بہت وقت ہوا جب اس دفتر کا افتتاح ہو رہا تھا. نصیر محمد خان صاحب جب تھے تو اس وقت میں ناظم تھا. تو اس وقت تو یہ ایک آواز ہے، بلکہ ایک فریاد ہے دوابہ کے پسماندہ علاقے کا. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. بہت شکریہ. جی.